بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، قیامت قریب آئے گی تو دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ لوگ اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جس میں دریائے فرات کے خشک ہونے کو قرب قیامت کی نشانی قرار دیا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 4 ماہ پہلے ایک شیئر کی گئی ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں دریائے فرات کے خشک ہونے، سونے کے پہاڑ کے نکلنے، عراق، شام اور ترکی سمیت مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہونے سے متعلق پیشین گوئی کی گئی ہے۔ دوستو، دریائے فرات انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات کے خشک ہونے، یہاں سے سونے کا پہاڑ نکلنے اور اس پر ہونے والی جنگ کی پیش گوئی 1400 سال پہلے کر دی تھی، لیکن اس کے ساتھ قیامت کے قریب آنے کے متعلق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی سرزمین کے متعلق بھی ایک پیش گوئی کی تھی، جس کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف آنے والے دور کی خبر دے رہے تھے، بلکہ 40,000 سال پہلے کی خبر بھی بتا رہے تھے۔ یہ خبر کیا تھی، اس سے متعلق بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں آگاہ کیا جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، دریائے فرات کے متعلق جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے متعلق آپ کو پہلے چند حقائق سے آگاہ کرتے ہیں کہ اس دریا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ دریائے فرات دراصل ترکی سے نکلتا ہے۔ ترکی سے ہوتا ہوا یہ سیریا یعنی شام اور پھر عراق پہنچتا ہے۔ اس کی کل لمبائی 28,000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ عراق میں کردستانی پہاڑیوں کے نیچے جہاں پر سب سے زیادہ بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، یا یہ دریائے دجلہ یعنی ٹیگرس کے ساتھ مل جاتا ہے اور پھر یہاں سے شط العرب بن کر یہ پرشین گلف یعنی مشرق وسطیٰ کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ اتنا طویل دریا ہے جو کئی ممالک کو سیراب کرتا ہے، اور اگر اس دریا پر کوئی بند بنا لیا جائے یا پھر ڈیم بنانے کی کوشش کی جائے تو صرف 1 یا 2 ممالک کی لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ کئی ممالک اس سے متاثر ہوں گے، جس کے بعد ایک بڑی جنگ کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب یہاں آپ کو دریائے دجلہ اور فرات کے خشک ہونے کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فرات خشک نہ ہو جائے، اور پھر اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا تو لوگ اس کی جانب بڑھیں گے کہ اس کو حاصل کریں، اور جو اس پہاڑ کے قریب ہوں گے وہ بھی اس پہ لپکیں گے کہ پیچھے سے آنے والے اس کو حاصل نہ کر لیں۔ پھر اس پر جنگ ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 لوگ مار دیے جائیں گے، اور ہر آگے بڑھ کر اس پہاڑ کو پانے والا یہ سمجھے گا کہ شاید وہی ایک ہے جو بچ جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی دریائے فرات کے سونے کے پہاڑ کو پالے تو وہ اس کی جانب مت بڑھے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی دوستو، اسی دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد ایک جنگ ہونی ہے۔ اب یہ جنگ کی صورتحال کیسے ہوگی کہ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، وہ دریا کے خشک ہونے کے اسباب کیسے پیدا کر رہا ہے۔ سن 1974 میں کیبان ڈیم ترکی کی جانب سے اس دریا پر تعمیر کیا گیا تو اس وقت سے اس پر بحث شروع ہو گئی کہ ترکی دیگر تمام ممالک کا پانی روک رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سن 1990 میں ترکی کی جانب سے اس پر اتا ترک ڈیم تعمیر کیا گیا، اور اناتولیا منصوبے کے تحت اسی دریائے فرات کے اوپر مشرقی ترکی کا وہ حصہ جہاں شام اور عراق کا بارڈر لگتا ہے، وہاں 22 مزید ڈیم اور 22 مزید میٹرو پاور تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مشرق وسطیٰ کے کان بھی کھڑے ہوئے اور اس پر احتجاج کیا گیا کہ ہمارا پانی روکا جا رہا ہے۔ کئی سال کی تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ عراق میں وہ مقام جہاں پر کربلا ہے، کربلا کے پاس ایک جھیل موجود ہے جو کہ دریائے فرات سے نکلتی ہے۔ وہ جھیل بھی خشک ہو چکی ہے، اور آج یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ترکی کے اندر جہاں پر کیبان ڈیم یہ تعمیر کیا گیا
آج جب وہاں پانی کی سطح کم ہوئی تو اس کے نیچے سے ایک قلعہ ملا ہے۔ اس قلعے کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 1475 قبل مسیح سے لے کر 1250 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا، یعنی یہ اتنا پرانا قلعہ تھا جو پانی کے اندر موجود تھا۔ آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ پانی کی سطح کس حد تک کم ہو چکی ہوگی کہ اب یہ قلعہ نظر آنا شروع ہو چکا ہے، اور اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے سونے کے آثار، پتھر اور ٹکڑے بھی ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ یوں دوستوں بتایا جا رہا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت کے اسباب پورے ہونے کے شواہد ملتے نظر آ رہے ہیں، اور اب اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جس طرح ترکی، شام، عراق اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے مابین اس پانی سے نکلنے والے سونے پر ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے صحراؤں کے متعلق جو فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں پیشین گوئی کی، جس میں نہ صرف آنے والی دنیا اور وقت کے متعلق بتایا گیا بلکہ کئی ہزار سال پہلے کے متعلق بتایا گیا، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیے تاکہ ہمارے ہاں ہونے والی درود پاک کی محفل میں آپ کو شامل کیا جا سکے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دنیا میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو خیرات یا صدقات لینے والا ہو، اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جب تک دوبارہ سے عرب کے صحرا خوشگوار، خوشحال اور سرسبز و شاداب نہ ہو جائیں گے۔ آج عرب کے ایک صحرا الدہی کے متعلق سوشل میڈیا پر ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں جس میں پانی کے ریلے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس پانی سے عرب کے صحرا ایک بار پھر سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ اسے موسمیاتی تبدیلی بھی قرار دیا جا رہا تھا، لیکن مسلمانوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا۔ اگر حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ پھر سے عرب کے صحرا سرسبز و شاداب نہ ہو جائیں، اور آج سائنسدانوں کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 40,000 سال پہلے کہ عرب کے یہی صحرا سرسبز و شاداب تھے، یہاں سے عرب پھل پھول سبزیاں حاصل کرتے، ان کے جانوروں کا چارہ یہاں سے آتا، ان کی غذائی ضروریات کو انہی صحراؤں سے پورا کیا جاتا تھا۔ یعنی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ نہ صرف آنے والے وقت کی خبر تھی بلکہ 40,000 سال پہلے اس دنیا میں کیا تھا اس کے متعلق بھی خبر دے دی۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ کہے وہ حق پر ہیں اور وہ سچ ثابت ہو کر رہیں گے۔ سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ کی آل پر، سلام ہو آپ کی اولاد پر۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔